نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کلاس کی جو تربیہ سیشن ہے اس میں ہم درود شریف اور حسن اخلاق کی دعا پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب اس کے بعد ہم اپنے حسن اخلاق کی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میری ظاہری ساخت اچھی بنائی ہے اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا کر دے۔ اب تک تو آپ لوگوں کو یہ دعا یاد ہو گئی ہوگی اگر آپ نے اپنے پاس میرر پر لکھ کر لگائی ہوگی جو کہ پہلے دن کا تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے آج شروع ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم نرمی کا چیپٹر، جس میں ہم نے پارٹ 1 میں یہ دیکھا تھا کہ نرمی ہوتی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ اب آج ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ نرمی ہے کیا چیز۔ تو سب سے پہلی قرآن کی آیت ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور کس کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جو دنیا کے معزز ترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب لوگ تمہارے پاس آئیں، یعنی اس کو اگر ہم اس کی تشریح دیکھیں تو یہ ہے کہ جب لوگ تمہارے پاس آئیں دین سیکھنے کے لیے تو ان سے نرمی سے پیش آؤ، ان کے آگے یہ جو وقفز جناح کا ہے، یعنی اپنے بازوؤں کو جھکا دو ان کے آگے، یعنی انتہا سے زیادہ نرمی سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ تاکہ جو لوگ ہیں وہ آپ سے دور نہ بھاگیں، آپ سے قریب آئیں اور آپ کی دعوت پر آپ کو لبیک کہیں۔ حالانکہ یہی آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ قرآن میں آیا ہے والدین کے لیے۔ اب والدین تو بزرگ ہستی ہیں اور اولاد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان کے آگے جھکا دو، اپنے دونوں بازو ان کے آگے جھکا دو۔ یہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جو کہ معزز ترین انسان ہیں، مگر کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ لوگ آپ سے قریب ہو جائیں، آپ کے پیروکار جو ہوں وہ آپ کے قریب آئیں، آپ کی بات مانیں تاکہ اسلام پھیلے۔ پھر اسی طرح دوسری آیت ہے، یہ پہلی آیت تھی سورہ شورى کی آیت نمبر 215، دوسری آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت 54 ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کا تعلق صحابہ کرام سے ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق یہ ان کی ایک صفت تھی کہ جو مومنوں کے ساتھ آرام میں بہت بہت آپس میں نرم خو تھے اور کفار پر سخت تھے، یعنی کفاروں کے ساتھ یہ سختی سے پیش آتے تھے جہاں اصولوں کا معاملہ آ جاتا تھا۔ تو ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے جو ہے تواضع سے رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اپنے پیروکاروں کے لیے تواضع سے رہیں، پھر صحابہ کرام کے لیے ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ نرم ہو رہیں۔ اب اس کے بعد ہم احادیث دیکھتے ہیں۔ اس میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ یعنی اپنی زوجہ محترمہ سے یہ بات فرمائی کہ جن خاندان میں اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو وہاں کے رہنے والے آپس میں ایک دوسرے سے نرمی سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، آفس کا معاملہ ہو، اگر انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں تو ان کے درمیان ضرور بھلائی ہوگی۔ اور حضرت عائشہ نے اپنے گھر میں یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی آپ نے یہی دیکھا تھا کہ نرمی
اور بھلائی کا معاملہ تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پاس آئیں تو آپ نے یہی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ بہت حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، اور اس حسن اخلاق اور نرمی، حسن اخلاق کا پہلا سبق جو ہے نرمی ہے۔ نرمی سے اگر انسان پیش آئے تو گھر کے ہر معاملات صحیح ہو جائیں، کیونکہ پھر اس گھر میں نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، نہ اس گھر میں آپس میں تکرار ہوگی کسی بات پر۔ اور اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بھی ہے تو لیکن اگر آپ اس کو نرمی سے بات کریں گے اور نرمی سے اپنا موقف پیش کریں گے تو یقیناً سامنے والے کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے گی، اور پھر اس گھر میں بھلائی ہی بھلائی رہے گی۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم خواہ کسی بھی درجے پہ ہوں، ہم ماں باپ ہوں، ہم کوئی آفیسر ہوں، ہم کوئی لیڈر ہوں، ہم کوئی بھی ہمارا رتبہ ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم بڑے ہیں تو ہماری ہی بات مانی جائے اور ہم اکڑ کے سختی کے انداز میں بات کریں، بلکہ ہمیں نرمی سے بات کرنا ہے، چاہے ہمارا رول کہیں پر بھی ہو، ماں باپ کی حیثیت سے ہو، لیڈر کی حیثیت سے ہو، استاد کی حیثیت سے ہو، تو ہمیں جو ہے نرمی سے پیش آنا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، اگلی حدیث ہمارے پاس ہے سیدنا ابو دردہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر سے حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ سبحان اللہ، اس بات کو ہمیں بہت ہی اس سے دیکھنا چاہیے، مطلب سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو نرمی میں سے حصہ دیا گیا اس کو خیر ملی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی کسی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کوئی کام کریں لیکن ہم وہ کام نہیں کر پاتے یا وہ ہمارا نہیں ہو پاتا، تو ہم اپنی قسمت کو بلیم کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، قسمت اور تقدیر ہے اپنی جگہ، لیکن اس میں انسان کے اپنے رویے کا بھی بہت تعلق ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس وقت اپنا جائزہ لے کے کہاں میں نے مطلب کہیں کوئی سختی تو نہیں کی، کسی سے بد کلامی تو نہیں کی کہ میں اس خیر سے محروم ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا۔ یعنی یہی چیز ہے اللہ تعالیٰ احادیث میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے پلٹ پلٹ کے لوگوں سے یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو نرمی جس کے باتوں میں نہیں، اور پھر نرمی کیا ہے کہ نرمی صرف گفتگو ہی میں نہیں ہے، اس کے اخلاق میں ہے، اس کے رویے میں ہے، گفتگو میں تو ہے ہی ہے۔ تو جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا، یعنی خیر یعنی اللہ کی طرف سے کوئی بھی خیر جو ہے وہ اس کے قریب نہیں آئے گی اگر انسان نرمی سے پیش نہیں آتا۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم کی زوجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ یعنی یہاں پر بھی وہی بات ہے۔ اب اس میں کئی قصے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا رویہ حضرت عائشہ کے ساتھ کیسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مطلب حضرت عائشہ سے عمر میں بڑے تھے لیکن آپ نے ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا رویہ اختیار کیا، جیسے کہ ہم کو احادیث اور قصوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آتے آپ گڑیاں ہٹا دیتی اور آپ کی سہیلیاں ادھر ادھر چھپ جاتی تھیں، تو آپ فرماتے کہ اے عائشہ اپنی سہیلیوں کو بلاؤ اور تم کھیلو، یعنی آپ نرمی سے پیار و محبت سے ان کو سمجھاتے تھے۔ تو یہ بھی نرمی، وہی والی بات کہ نرمی کا رویہ تھا حضرت عائشہ کے ساتھ۔ اور اسی طرح ایک دفعہ کا اور ذکر ہے کہ کچھ باہر جو ہے وہ چل رہے تھے تماشے، کھیل تماشے ہو رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر لے کے انہیں دکھایا تھا،
اور آپ فرماتی ہیں کہ وہ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے جب تک کہ میں نے خود نہیں کہا کہ اب بس اب مجھے نہیں دیکھنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نرمی میں آ جاتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نرمی سے جو کچھ تم حاصل کر سکتے ہو وہ سختی سے نہیں حاصل کیا جا سکتا. اور یہ چیز ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، ایون ہم اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نرمی سے، پیار و محبت سے انہیں کوئی بات سمجھائیں تو ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم وہی بات سختی سے کہنا چاہیں تو وہ الٹا ریئیکٹ کرتے ہیں اس پہ. تو ہمیں اس بات پر ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز جو نرمی ہے یہ ہمارے اخلاق میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے کردار میں، ہماری چال میں آ جائے، تاکہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل رہے. پھر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، نرم خوئی اختیار کرو، سختی اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کرو. انہوں نے کہا تو انہوں نے یعنی حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی السلام علیکم کا مطلب ہے کہ تمہیں موت آئے. تو کیا کہہ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہا تو اس کا مطلب ہے تم پر بھی. تو میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی اور میری ان کے بدلے دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں دعا قبول نہیں کی گئی. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کسی نے موت کی دعا دی تو آپ حضرت عائشہ سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے اور 2-3 جملے آگے کہہ کر ان سے سختی سے بات کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے سامنے ہی، بجائے اس کے کہ آپ یہود پہ ناراض ہوتے، آپ یہود کے سامنے حضرت عائشہ پر کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرو اور سختی بد کلامی سے مت کرو. اور جو انہوں نے کہا وہ اللہ نے قبول نہیں کیا، لیکن جب میں نے وعلیکم کہا تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی. پھر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار بنا دی جاتی ہے. اس کی مثال صرف یہی ہے کہ اگر آپ اچھی طرح بات کرتے ہیں تو آپ کے لہجے سے پھول جو کہنا چاہیے جھڑتے ہیں، اور اگر وہی چیز وہی بات اگر آپ سختی سے بری طریقے سے منہ بنا کر رہے ہیں تو وہ چیز ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی نے پھول کو توڑ مروڑ کر پھینک دیا ہو. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لہجوں میں ہمیشہ نرمی اختیار کریں. پھر اس کے بعد آخری حدیث ہے اس سلسلے میں ہماری کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے. یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا ہو، نرمی کرنے والا ہو اور آسانی کرنے والا ہو. سبحان اللہ. یعنی یہ دیکھیں کہ نرمی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں تو فائدہ ہے ہی کہ لوگ ہمارے قریب آئیں گے، لوگ ہم سے بات کریں گے، اور اسپیشلی اگر ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمارے نرمی کے لہجے کی وجہ سے ہماری بات شاید ان کے دل پہ اثر کر جائے. لیکن اس میں آخرت کا کتنا بڑا فائدہ ہے یہ دیکھیں کہ اس پر جنت حرام ہے، استغفر اللہ، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور اس کو 2 طریقوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو جہنم کی آگ یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے یا وہ جہنم کی آگ پر حرام ہے. یعنی اس بات کو اس طرح کہنے کا مطلب ہے کہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ انسان جو نرمی کرنے والا ہے، جو لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا ہے، اور جب انسان آسانی کرے گا، یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک کام ہے، اگر ہم کسی سے، چاہے وہ ہم سے رتبے میں بڑا ہے، ہمارا کوئی لیڈر ہے یا ہمارا کوئی بھی ہے، یا ایون بچوں میں بھی ہم کسی بچے سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں، اپنے دل کی ہر بات کر لیتے ہیں، اپنے ہر کام آسانی سے کر دیتے ہیں، تو وہ شخص اللہ کو زیادہ پیارا ہے بجائے اس کے کہ وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے انسان سوچے کہ میں بات کروں یا نہ کروں، پتہ نہیں کروں تو کیا جواب ملے.
تو اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اب اس سے کیا سبق ملا ہے کہ یہ ساری احادیث پڑھنے کے بعد کہ ہم کو ایک نرم خو انسان بننا ہے، ہم کو اپنے لہجے میں، اپنے رفتار میں، اپنے گفتار میں، اپنے ہر معاملات میں نرمی سے پیش آنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ آسانی کرنے والا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی وفد کو بھیجتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ آسانی کرو، سختی نہ کرو۔ تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر کام میں آسانی ہو، لوگوں کے ساتھ ہم اس طرح رہیں کہ وہ ہمارے قریب رہیں انشاءاللہ۔ تو اس بات پر ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں نرم خو بنائے، اور تاکہ ہم جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔